الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. الحمدللہ ہمارا جو کورس ہے اللہ کے فضل سے کامیابی کے ساتھ رواں دواں ہے. اللہ تعالی ہمیں اسے ہمارے لیے نافع بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی. چلیے ہم چلتے ہیں اپنی دعاؤں کی جانب. آج کی ہماری پہلی دعا ہے رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین. دراصل یہ جو دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں. انبیاء کرام میں سے جس نبی کی بہت زیادہ دعاؤں کا تذکرہ ہے نا قرآن کریم میں آپ کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت لگاؤ ملے گا، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے بھی گزارا، لیکن جب وہ آزمائشوں پر پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اتنا نوازا اور اتنی دعاؤں کی توفیق دی کہ ان کی ساری دعائیں قبول ہوئی، پوری ہوئی، اللہ کی ایک دعا وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ان کا جو والد تھے وہ مشرک تھے اور شرک کی حالت میں ہی وہ فوت ہو چکے تھے، اور وہ اپنے والد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو منع کر دیا، روک دیا کہ نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے دعا کرے. بعد میں جو ہے وہ ہمیں بھی منع کر دیا گیا، آپ علیہ السلام کو بھی منع کیا گیا اور تمام مومنوں کو بھی منع کیا گیا کہ جو شرک کی حالت میں شخص فوت ہو جائے اس کے لیے دعا مغفرت نہ کی جائے. جیسے سورۃ توبہ کی آیت ہے ما كان للنبي والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى. اگرچہ رشتہ دار ہی کیوں فوت نہ ہو جائے اور ان میں سے کوئی مشرک ہو، شرک کی حالت میں فوت ہو جائے، اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنی. زندہ ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اس کے لیے ویسی دعا کریں، اس کی صحت کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے آپ ہدایت مانگ سکتے ہیں. لیکن جب وہ فوت ہو گیا اس کے بعد نہیں. تو یہ بس ایک دعا جو ہے یہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو منع فرمایا. اس کا تذکرہ سورہ ممتحنہ میں بھی ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیا کرو، جو انہوں نے دعائیں مانگی تم بھی وہی دعائیں مانگا کرو، مگر ایک دعا وہ جو انہوں نے اپنے والد کے لیے مانگی تھی. اس کا تذکرہ بھی سورہ یہ ہو جو میں نے ابھی آپ کو ترجمہ بتایا ہے سورہ ممتحنہ میں ہے، قریباً آیت نمبر 3-4 یہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بھی ایسی دعاؤں کی دی، اللہ اکبر، کہ جو بہو پوری ہو جانے والی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد میں سے انبیاء مانگے، امام مانگے، اور پھر بیت اللہ کے لیے سب سے عظیم ترین امام مانگا، اور پھر اللہ نے کیا دیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس طرح آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو اور کیا دیا گیا؟ دیگر انبیاء، جیسا کہ اس کا پہلے میں تذکرہ کر چکا ہوں، اسحاق، یعقوب، یوسف، داود، سلیمان، عیسیٰ، یحییٰ، کثیر تعداد میں سارے کے سارے کس کی نسل سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی. اب دیکھیے یہاں پر ان کا دعا کرنے کا انداز دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کس طرح کر رہے ہیں. رب هب لی حکما، اے میرے رب مجھے عطا کیجئے حکمن، حکمت، دانائی، معاملے کا فہم، معاملے کا سلجھانا، معاملے کو درست سمت میں لے کے جانا. والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، یعنی کہ میری روح کو نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی جو روح ہے اگر وہ نیک ہے تو آسمانوں کی جانب سفر کرتی ہے، آسمانوں کی جانب سفر کرتی ہے. صحیح حدیث میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فرشتے جو ہے جب انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اگر تو وہ کافر ہے
تو اس کی روح کو بڑی سختی سے قبض کیا جاتا ہے، اور جہنم کے فرشتے ہوتے ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ وہی جہنمی لباس وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس کو قبض کرتے ہی لے جاتے ہیں، آسمانوں کی جانب چڑھتے ہیں۔ جب آسمانوں کی جانب چڑھتے ہیں تو دربان پوچھتا ہے کہ یہ شخص کون ہے، یا یہ سمیل کس شخص کی ہے، تو آگے سے بتاتے ہیں اس کے برا نام لے کر، تو اسے پھر جو ہے اجازت نہیں دی جاتی کہ اس کی آسمان کا دروازہ کھولا جائے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، تو اس کے لیے کوئی دروازہ آسمان کا نہیں کھولا جاتا، اور آواز آتی ہے اس کو زمین کی طرف ہی لوٹا دیا جائے۔ اس کی جو روح ہے اس کو پھر دوبارہ زمین کی طرف ہی لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو مومن شخص ہوتا ہے اس کی روح کو آسمان کی جانب جب لے کر چڑھتے ہیں تو بڑے خوبصورت یعنی کہ جنتی لباس میں لے جایا جاتا ہے، خوشبو میں لے جایا جاتا ہے، جس کا تذکرہ سورہ واقع میں بھی ہے، فروح وریحان وجنت نعیم، واما ان كان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین۔ تو جو نیک لوگ ہیں، جو دائیں جانب والے ہیں، مقربین ہیں، ان کے لیے کیا ہے، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں، یعنی کہ فرشتے خوشبوئیں لے کر آتے ہیں اور خوشبو میں جنتی لباس میں ان کو لے کر جاتے ہیں، جنتی لباس میں لے کر انہیں اوپر آسمانوں کی جانب چڑھتے ہیں، اللہم اجعلنا منہم۔ تو آسمانوں کی جانب چڑھتے ہیں، آسمانوں والے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اس کا نام بتایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے آسمانوں کا، اور پھر وہ آسمانوں کی جانب چڑھتے ہیں حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے پاس اس کی روح پہنچ جاتی ہے۔ یہاں یہ جو ہے الفاظ یہ یعنی کہ وہاں تک ہی پہنچتی ہے جہاں تک اس نے پہنچنا ہے، جہاں تک مخلوقات آگے نہیں بڑھ سکتی، تو وہاں تک پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے جب اس سے قبر میں رکھا جاتا ہے تو دوبارہ اس کی روح ایک دفعہ اس کی طرف لوٹائی جاتی ہے تاکہ وہ سوالات کے جوابات دے اور ایک سارا جو پروسیس ہے وہ مکمل ہو۔ انسان کی جو روح ہے وہ آسمانوں کی جانب چڑھتی ہے اور دیگر روحوں سے، مومن روحوں سے وہ ملاقات کرتی ہے، ملتی ہے، حتیٰ کہ حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ جو دیگر روحیں ہیں وہ اس سے دنیا کے احوال پوچھتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ابھی ہم دنیا کے غموں کو بھلا لیں، یعنی کہ اس کے بعد جو ہے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ ساری گفتگو بھی آپس میں ہوتی ہے، ان کی آپس میں ملاقات بھی ہوتی ہے روحوں کی۔ تو جیسا کہ آپ یہ کسی کا شاید مائک اوپن ہو جاتا ہے، آپ اس کا ذرا خیال رکھیے، تو اس کو میوٹ کر دیجیے تاکہ آواز کا جو ہے نا وہ خراب نہ ہو۔ اس طرح ہی شہداء کے بارے میں جیسا کہ آتا ہے، شہداء کا جو معاملہ اگرچہ مومنوں سے الگ معاملہ ہے، اور جو شہید ہیں ان کی جو روحیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں جنت میں ہیں، اور جنت میں وہ کھاتی پیتی بھی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی کہ بڑی بہترین حالت میں ہیں، یعنی کہ وہ ان کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اور احسن طریقے سے رکھی ہوئی ہے۔ تو جو مومن ہیں ان کی روحیں بھی جنت میں ہی بھیج دی جاتی ہیں، لیکن ان کا جو درجہ ہے پھر وہ شہداء سے کم ہوتا ہے، کہ اس طرح زندگی میں نہیں ہوتے جس طرح شہداء ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے درجات رکھے ہیں، برزخ کی ایک زندگی رکھی ہے، پورا ایک جو ہے پروسیس ہے اس میں، جیسا کہ جو جہنمی ہیں ان کو صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے، ان کی روحیں جہنم میں ہوتی ہیں، جنتی جو ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں بہترین مقام میں ہوتی ہیں، جیسا کہ سورہ مؤمن میں بھی ہے، الیوم نہیں، اس میں ہے فرعون کا تذکرہ ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس وقت بھی فرعون پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے، یا فرعون کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اس کی جو اگر کوئی ایسا شخص جو اعتراضات کرنے والا ہے، جس کے ذہن میں کوئی اس طرح کا کوئی شیطان خیال ڈال دے، تو وہ یہ سوال کرے گا بھائی اس کا جسم تو وہاں میوزیم میں پڑا ہوا مصر میں، تو کیسے اس کو صبح و شام جہنم میں پیش کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو برزخی معاملات ہیں ان کی کیفیات الگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو جانتے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہیں کہ ہمیں بالکل محسوس ہی نہ ہو اور اس کے ساتھ سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہوں، ہمیں بالکل پتہ بھی نہ چلے، اور یہ حقیقت ہے، ہمیں بالکل پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ہم سے اوجھ رکھا ہوا ہے، جبکہ یہ سب کچھ ہے یہ فرشتوں کو دکھائی دیتا ہے، اور اس طرح بعض اوقات جانوروں کو بھی ان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اگر آپ کبھی کسی جانور کو قبرستان سے لے کر گزریں تو آپ دیکھیں گے اگر وہاں کسی کے ساتھ کوئی اس طرح برا معاملہ ہو رہا ہو تو جانور جو ہے فوراً ڈر کے بھاگتا ہے اور اتنی دوڑ لگاتا ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ،
میں نے بچپن میں بکریاں جو ہے وہ چرائی ہوئی ہیں. میں ایک بتا دیتا ہوں. میں بھی بیسیکلی ایک گاؤں سے ہی تعلق رکھنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ایک عزت دی، علم دیا، تعلیم دی، مدینہ یونیورسٹی تک گیا. الحمدللہ ایک بڑا اچھا جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فضل کیا، انعام کیا. لیکن بچپن میں جو ہے میں نے بھی بکریاں چرائی ہوئی ہیں. جس طرح کے بچوں کا معمول ہوتا ہے گاؤں میں کہ پڑھنے کے بعد، اسکول سے آنے کے بعد والد ان کے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرو، گھر کی یہ کام کرو. سو میں جب اس طرح کبھی لے کر جاتا اس طرف، تو میرا میں یہ حیران ہو جاتا کہ کس طرح بکری جو دوڑ جاتی ہے، کوئی ہاتھ میں بھی نہیں آتی، پکڑنے سے بھی کوئی ہاتھ میں نہیں آتی. اس طرح کوئی بھی آپ جانور ہے وہ وہاں پر اس طرح بدکتا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ پکڑ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے میرے ذہن میں آتا ہے جب میں نے پڑھا تو پھر مجھے وہ سارے سین جو ہے بعد میں یاد آئے. تو یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ جانوروں کو بعض دفعہ سنا دی جاتی ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے ان کی آوازوں کو سنا دیتا. یعنی کہ اتنا یہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے. جو بات آگے سے آگے بہت ہی آگے نکل گئی ہے. میں بتا رہا تھا کہ جو روحیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپس میں ملتی ہیں. تو وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، نیک روحوں کے ساتھ ملا دے. اس کی ایک اور مثال دیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جب آپ علیہ السلام کو معراج ہوا تھا، آپ نے آسمانوں کی جانب سفر کیا تو آپ نے وہاں پر انبیاء سے ملاقاتیں کی. ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ 7ویں آسمان میں تھے. پہلے آسمان میں ملاقات کی آدم علیہ السلام سے، جو پہلے آسمان میں تھے. ٹھیک ہے. وہاں پر بھی آپ نے روحیں دیکھی، ان کی دائیں جانب اور ان کی بائیں جانب. ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو ہے یہ روحیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دوبارہ واپس جا کر جمع ہوتی ہیں. تو یہ ہے رب ہب لی حکما، اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما، دانائی عطا فرما، میرے معاملات کو درست کر دے دنیا میں. والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. اللہ اکبر. یہ کتنی عظیم دعا ہے، کتنی عظیم دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ وجعل لی، اے رب مجھے بنا دے لسان صدق، اچھی زبان، سچی زبان، فی الآخرین، پچھلوں میں. یعنی کہ میرا تذکرہ خیر لوگوں میں جاری کر دے. میں تو اس دنیا میں نہ ہوں لیکن میرا تذکرہ خیر جو ہے وہ دنیا میں چلتا رہے. یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے تذکرہ خیر کو آخرت اس کے مرنے کے بعد بھی چلا دیں. اس کے مرنے کے بعد اس کا تذکرہ لوگ بھلائیاں بیان کریں کہ وہ کتنا اچھا آدمی تھا، کتنا عظیم آدمی تھا، کتنا نیک آدمی تھا. تو یہ گواہیاں ہوتی ہیں لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اہم ہوتی ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم فوت ہوتے ہو تو اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا، یہ نمازی تھا، تو انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو زمین میں. تمہاری جو گواہی ہے لکھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتی ہے جب تم کسی کے فوت ہونے کے بعد تم اس کے بارے میں گواہی دیتے ہو. ٹھیک ہے. اس لیے تو کہا گیا ہے کہ جو جس شخص کے جنازے میں جو ہے وہ 40 لوگ جمع ہو جائیں اور اس کے دعائیں مغفرت کریں، اس کو بخش دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے منافق نہ ہو کہ مشرک وغیرہ نہ ہو. تو یہ ہے وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ مجھے بعد میں آنے والوں کے لیے میری زبان ان میں اچھی کر دے. یعنی کہ میرا ان میں ذکر خیر چلا گئے. آج ہر کوئی جو ہے ذکر خیر کرتا ہے کہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کتنا نام ان کا جاری کیا. اس طرح آپ دیکھیے وہ لوگ جنہوں نے دین کی خدمت کی، دین کے لیے کام کیا، زندگیاں لگائی، آج ان کا ذکر خیر چلتا ہے کہ نہیں. امام بخاری علیہ الرحمہ کا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام شافعی علیہ الرحمہ کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا رحمہم اللہ، دیگر ائمہ کرام کا جنہوں نے محنت کی، دین پہنچایا ہم تک، ان کا ذکر خیر ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. یہ بھی ایک قسم کا صدقہ جاری ہے، ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. وجعلنی، اور مجھے بنا دے من ورثۃ جنت النعیم. دیکھیے دنیا سے وہ شروع ہوئے ہیں اور برزخ تک پہنچے، برزخی معاملات تک، اور برزخی معاملات سے پھر آگے قیامت کے بعد کے معاملات تک دعا ان کی پہنچ گئی ہے. وجعلنی، مجھے بنا دیجئے من ورثۃ جنت النعیم، نعمتوں والی جنت کے وارثین میں سے. ولا تخزنی، اور اے میرے رب مجھے رسوا نہ کرنا، یوم یبعثون، جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا. اللہ اکبر. کتنی عظیم دعا ہے کہ مجھے قیامت کے دن رسوا بھی نہ کرنا.
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حساب دو طرح کا ہے، یعنی کہ جس دن مومنوں کو قیامت کے دن اکٹھا لوگوں کو جب قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا اور ان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، تو جو مومن شخص ہے جو دنیا میں لوگوں کا پردہ رکھنے والا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کریں گے اور اسے کہیں کہ اے میرے بندے، کیا فلاں وقت تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ جی ہاں میں نے کیا تھا۔ یہ بھی گناہ کیا تھا؟ جی ہاں اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا، تو جاننے والے ہے۔ اور وہ دل ہی دل میں خیال کرے گا کہ بس میں تو تباہ ہو گیا، میری تو بس ابھی جو ہے پکڑ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، جس طرح دنیا میں نے تیرے لیے پردہ رکھا تھا نا، آج بھی میں تجھے ذلیل نہیں کروں گا، آج بھی میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور میں نے تیرا پردہ رکھ لیا ہے۔ تو یہ مومن شخص کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نوقش حلق حلق، ایسا شخص جس کا مناقشہ کر لیا گیا، یہ تم نے کیا تو کیوں کیا، حلق وہ برباد ہو گیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان بنا دے۔ اور عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ فرماتی تھی اللہ کے رسول آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ حساب کیوں مانگتے ہیں، حساب کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عائشہ من نوقش حلق، جس کا مناقشہ کر لیا گیا وہ تو برباد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو حساب ہے یہ وہ حساب ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث میں بیان کیا۔ تو یہاں پر ہے اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔ یہ بہت جامع اور بہت عظیم دعا ہے، سورۃ الشعراء کی آیات میں سے ہے، ان کو بھی آپ اپنی دعا میں شامل کریں۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت اور دانائی عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، میری زبان جو ہے یعنی کہ میرا ذکر خیر جو ہے لوگوں میں جاری کر دے، پچھلوں میں یعنی کہ آخرین پچھلوں میں، وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثین میں سے بنا دے، ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن یبعثون لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد اگلی دعا کی طرف آتے ہیں۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کا حصہ ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ دراصل ان 10 نوجوان میں نے عدد بول دیا، عدد ان کا 10 نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ ان نوجوانوں نے جنہوں نے غار میں جا کر پناہ لی تھی، یہ دراصل ان کی دعا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا ہمیں عطا کیجیے من لدن کا اپنی طرف سے رحمت رحمت، وہیئ لنا اور آسان کر دیجیے ہمارے لیے من امرنا رشدا ہمارے معاملے میں بھلائی، ہمارے معاملے کو درست کر دیجیے اور اس میں ہمیں بھلائی عطا کیجیے۔ یہ بڑی عظیم اور جامع دعا ہے۔ آتے ہیں سورہ کہف کی طرف۔ سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیات ہیں، اس طرح بعض روایات ہیں اس میں آخری 10 آیات کا اشارہ ہے۔ تو جو شخص ان کو زبانی یاد کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر لیں گے۔ اور اس طرح جب دجال ظاہر ہوگا تو اس وقت جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ میں نے اس کا شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس میں کوئی تھوڑی سی مناسبت ہے دجال کے فتنے کے ساتھ سورہ کہف کی۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فتنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں پر اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ یہ وہ نوجوان جو عیسائی تھے، یعنی کہ ابھی عیسائیت ہی تھی، اسلام طلوع نہیں ہوا تھا، تو چند عیسائی لوگ تھے، دراصل یہ رومی لوگ تھے۔ تو روم میں ایک میلہ لگا کرتا تھا کہ وہاں پر جو بادشاہ تھا، بادشاہ سمیت سارے لوگ جو ہے وہ ایک بتوں کی جو پوجا کرتے تھے، بتوں کے لیے وہ سارے معاملات کرتے تھے۔ تو چند نوجوان تھے، ان کے ذہن میں یہ ایک بات آئی کہ یہ کیا ہے جو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اسی کو پوجتے ہیں، اور یہ شکلیں بھی انسانوں کی بناتے ہیں، انسان جب وہ انسان سے کچھ مانگے تو انسان اس کی بات سن نہیں سکتا، پھر وہ انسان کی تصویر بنا کر اس کا ایک مجسمہ بنا کر اس کو پوجے جس کے اندر روح بھی نہیں ہے، جو بالکل بے جان ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، یہ اس سے مانگتے ہیں۔ ان کا یقین یہ غلط ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور سارے جو ہیں وہ ان سے الگ ہو گئے۔ یہ جتنے نوجوان تھے، 7 تھے، 5 اور 3 کا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا تو اتنے نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو 7 تھے، 11 تھے، کتنے بھی تھے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں، ہم اس عدد میں نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، جیسا کہ قرآن کی سورہ کہف میں ہی ہے کہ جو ہے ہمیں
جو مومن ہے وہ تو بس ایمان لے کر آتے ہیں، وہ ان چیزوں میں نا اٹکل بچوں میں نہیں پڑھتے، ایسے اندازے میں لگانے میں نہیں پڑھتے، جس کا علم اللہ نے نہیں دیا وہ وہاں پر سمعنا و اطعنا کہہ کر اس کو مان لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ سو ان کی جو تعداد تھی 7 تھی، 11 تھی، 9 تھی، جتنی بھی تھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں علم نہیں دیا۔ سو یہ سارے کے سارے ایک جگہ پر جمع ہوئے۔ اب جو ہے بادشاہ کو علم ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تھوڑے سے منحرف ہو گئے ہمارے دین سے، تو اس نے ان کو پکڑنا چاہا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ نکلے وہاں سے تو ان کا جو کتا تھا گھر میں رکھنے والا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ تو یہ جو لوگ وہاں سے نکلے اور نکل کر انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، کاف کہتے ہیں غار کو، ایک غار میں آ کر پناہ لی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، ان کو 309 سال جو ہے وہاں پر سلا دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر سو گئے اور پھر جو جب بیدار ہوئے تو ایک بہت لمبا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس سے جانتے ہوں گے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو بادشاہ کے ظلم سے بچا لیا، بادشاہ کے ظلم سے بچا لیا اور ان کی حفاظت فرمائی، حتیٰ کہ ان کے کتے کو غار کے منہ کے سامنے بٹھا دیا، اور وہ جو ہے وہ ایک گویا کہ ایک نگران کے طور پر بیٹھا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنا روب ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ بھی اگر وہاں پر جانا چاہتے تو آپ بھی خوف کے مارے وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا وہاں پہ روب رکھا ہوا تھا، دبدبا، کوئی اس کے قریب ہی نہیں آ سکتا تھا غار کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا، یعنی کہ ان کو اپنے حصار میں لیا، حفاظت میں لیا کہ مشرکین جو تھے ان تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا کیجیے، من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے بھلائیاں اور رحمت، وہیئ لنا، اور آسان کیجیے ہمارے لیے، من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں آسانی، اور راشدہ بھلائی۔ تو یہ دعا بھی ہمیں اپنی دعا میں شامل کرنی چاہیے، جب پریشانی ہو یا اس طرح کا معاملہ ہو تو ہمیں اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی دعا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمیں بخش دیجئے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ سورہ آل عمران میں بکثیر دعاؤں کا تذکرہ ہے، بہت سی دعائیں مذکور ہیں سورہ آل عمران میں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، مومن ہوں گے، ان کا دنیا میں قول کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں ان کا قول یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور ان کے نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں، اور پھر ان کو اپنی جنتوں میں داخل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک لالچی قسم کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک لالچ رکھی ہے، اسے جو ہے یہ پسند ہے کہ اس کے بعد بہت زیادہ خزانے ہوں، دولت ہو، گھوڑے ہوں، بیویاں ہوں، اولادیں ہوں، سب کچھ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انسان کی جو ایک دنیا میں خواہش ہے، ان چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب سے بہتر کیا ہے؟ ان سب سے بہتر یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ جنت، جنت ہے، مہمان نوازی ہے، اور جنت کے اندر پھر اس کے بعد اس کی دیگر نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا، خصوصاً جو ازدواجی زندگی ہے اس کا تذکرہ کیا کہ وہاں کی زندگی جو ہے کتنی پاکیزہ اور کتنی عظیم ہوگی، ازواج مطہرات، یہ وغیرہ وغیرہ سارا اس کا تذکرہ کیا۔ تو اس کے بعد پھر ذکر کیا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، مومنوں کی دعا یہ ہوتی ہے ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لے کر آئے، فاغفر لنا، ہمیں بخش دیجئے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ تو یہ دعا بہت عظیم ہے، اس کو بھی اپنی دعا میں شامل کیجیے۔ اس کے بعد کی چوتھی دعا ہماری آج کی یہ ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمیں معاف کر دیجئے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، واسرافنا، ہماری وہ کوتاہیاں یا وہ زیادتیاں جو ہم کر بیٹھے ہیں اپنے معاملات میں، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت کیجئے، ہمارے قدموں کو مضبوط کیجئے، وانصرنا، اور ہماری مدد کیجئے، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، کافروں کے خلاف ہماری جو ہے وہ مدد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا تذکرہ کیا ہے کہ غزوہ احد میں جس طرح شیطان نے بعض لوگوں کو پھسلا دیا تھا اور وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ چھوڑ گئے تھے بعض منافقین، اس کا تذکرہ کیا۔ اس طرح ہی تذکرہ کیا بعض مومنوں کا
کہ ان کو ان سے کوئی اس طرح کی غلطیاں سرزد ہوئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا، اور وہ جو ہے میدان جنگ سے ایک دفعہ ہٹ گئے، اور یعنی کہ جیسا کہ وہ تیر انداز مقرر کیے تھے تو وہاں سے وہ جو ہے وہ اگر آپ نے احد میدان احد دیکھا ہوا ہے تو آپ کو اس کی زیادہ سمجھ ہوگی مدینہ منورہ میں جا کے. تو احد میں ایک چھوٹا سا، اب تو بہت چھوٹی سی جگہ رہ گئی، پہاڑی ساری تعمیرات ہو گئی ہیں وہاں پر، باقاعدہ طور پر ایک پاس ایک مسجد بھی بن گئی ہے، تو ایک بس چھوٹی سی وہ رہ گئی ہے یہ پہاڑی، جس کے اوپر اللہ کے رسول علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا، اور ان میں سے کچھ جو لوگ تھے وہاں پر باقی رہے، باقی جو تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید فتح ہو گئی ہے، اور وہ جو ہمارے غنیمت باقی کے ساتھ جمع کرنا انہوں نے شروع کر دیا. تو پھر جو ہے وہ اچانک جو ہے مشرکین نے دیکھا کہ وہ لوگ مصروف ہو گئے ہیں، تو دوبارہ آ کر پلٹ کر ان پر حملہ کر دیا، اور جو وہاں پر تیر انداز جو کچھ رہ گئے تھے 10 یا اس سے کچھ زیادہ تھے، ان کو سب کو شہید کر دیا کہ وہ شہید ہو گئے. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر بہت غم پہنچا. اس میں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شہید ہوئے، جو کہ آپ کے یعنی کہ چچا تھے، آپ کے رضائی بھائی بھی تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پر بہت یعنی کہ دکھ پہنچا تھا. اس معاملے کا، اس سارے واقعے کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مومن ہوتے ہیں، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی آزمائشیں پہنچی تھی، وہ بھی جنگ میں اس طرح ہار جیت والا معاملہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، اور ان کی یہ دعا ہوا کرتی تھی کہ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں جنگ کے میدان میں ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں ایسا نہ بنانا کہ ہم جنگ سے بھاگ جائیں. آپ کو اس چیز کے ساتھ شاید علم ہو کہ جو کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑے گناہ، اکبر الکبائر، بڑے سے بڑے گناہ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جنگ کے دوران مسلمانوں کی حمایت چھوڑتے ہوئے بھاگ جائے. میدان جب سجا ہو، لگا ہو، وہاں پر پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا، ڈر کے بھاگ جانا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے. جو قیامت کے قریب جنگیں ہونی ہیں، اور خصوصاً وہ جنگ جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر یعنی کہ ان کے ماتحت رہ کر ہونی ہے مسلمانوں کی، اور مدینے کا لشکر ہوگا جو ملحمۃ الکبریٰ میں حصہ لے گا اور رومیوں کے خلاف جنگ کرے گا. اور یہ جو میدان ہے یہ حلب یعنی کہ شام کے علاقے یہاں پر سجے گا. یہ سارے مذاہب کی کتابوں میں یہ چیز درج ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں اس میں بہت تفصیلات بیان کی ہیں کہ کسی نے اتنی تفصیلات، اس سے پہلے کسی نبی نے اتنی تفصیلات بیان نہیں فرمائی. تو اس میں جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند چیزوں کا تذکرہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے. وہ یہ ہے کہ جو کافروں کو اس وقت لشکر ہوگا، عیسائیوں کا لشکر ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا، اتنا خطرناک، یعنی کہ اتنے وہ روب اور دبدبے کے ساتھ آئیں گے، اتنے اسلحے کے ساتھ آئیں گے کہ اس دن جو ہے وہ جب مسلمان ان کا مقابلہ کریں گے، مومن مقابلہ کریں گے، تو تین قسمیں ہو جائیں گی. ایک یعنی کہ گروہ میں سے ایک حصہ تو شہید ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں افضل ترین شہداء ہوں گے، بہت عظیم ان کا مقام ہوگا. ایک جو گروہ ہے وہ بھاگ جائے گا، ایک جو گروہ ہے ان میں سے وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے گا. لا یتوب اللہ علیہم ابدا، اللہ تعالیٰ ان پر کبھی بھی توبہ نہیں کریں گے، ان کی کبھی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور ایک گروہ جو ہے وہ ثابت قدم رہے گا، اور وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور نصرت دے گی. تو یہ تین طرح کے اس وقت گروہ ہوں گے، اور یہ مسلسل جو ہے 3 روز تک اس طرح لڑائی رہے گی، اور اس طرح ہی ہوتا رہے گا. ایک گروہ بھاگ جائے گا، ایک گروہ جو ہے وہ ثابت قدم رہے گا، ایک گروہ جو ہے وہ شہید ہو جائے گا. تو یہ جو ہے اس وقت کے حالات بڑے کڑے حالات ہوں گے. بتانا مقصود یہ ہے کہ جنگ سے بھاگنا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو شہید ہونا کتنا بڑا اجر ہے، برزخی زندگی انسان کی کتنی اعلیٰ اور عظیم ہو جاتی ہے، زندگی مل جاتی ہے، اور اگر وہ بھاگ جائے تو پھر اسی طرح ہی اس پر بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. تو یہ ہے دعا، جب انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، اس کی زندگی میں شیطان اس کو پھسلا رہا ہو، اس وقت بھی وہ دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ میرے قدموں کو مضبوط کرتے، تو مجھے جو ہے وہ شیطان کی شر سے بچا، کافر قوم پر، ٹھیک ہے، فاسق قوم پر، ظالم قوم پر جو ہے میری تو مدد فرما. اس طرح حدیث میں جو دعائیں وہ یہ ہے، رب انصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی، اے رب میری مدد فرما اور مجھ پر کسی دوسرے کی مدد نہ فرما. وامکر لی ولا تمکر علی، سارے جو چالیں ہیں ان کو میرے حق میں کر دے، کسی اور کے حق میں کوئی چال نہ کر، ٹھیک ہے. وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الدار، ایک لمبی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے. مزید اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں. تو یہ دعا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا،
اے ہمارا رب ہمیں بخش دے، معاف کر دے ہمارے گناہوں کو، وہ اسرافنا ہماری کمی کوتاہیوں کو بھی، فی امرنا ہمارے معاملات میں، وثبت اقدامنا ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، وانصرنا اور ہماری مدد کیجیے، علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں۔ بہت عظیم دعا ہے، ان دعاؤں کو بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ جو سب سے پہلے جو دعا پڑھی ہے اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یہ تو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو تو یہ دعائیں آ جائیں تو انسان کے جو آنسو نہیں تھمتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو جو ہے کس طرح ہمارے لیے قرآن بنا دیا اور ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہمیں اپنے رب کو کس طرح منانا ہے، کس طرح ہمیں دعائیں کرنی ہے۔ تو یہ آج کا الحمدللہ ہمارا لیکچر ہے، مکمل ہوا۔ میں ابھی ریکارڈنگ اسٹاپ کر لوں، اس کے بعد ہم سوالات کی طرف آتے ہیں۔